One of the modern forms of gharar and uncertainty is the contract of insurance, which involves a number of uncertainties. In this presentation, we will discuss gharar in insurance contract. Insurance is a contract in which the insurance company or insurer promises to pay a certain amount to the insured person upon happening of certain event which is uncertain in nature, upon happening of that event in future. So here in this contract we find that there is a premium and there is an insurance amount. Premium is a consideration of the amount of insurance. So this is an exchange contract, and the payment of insurance amount is contingent or dependent upon happening of an event in future. ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اگر تمہاری گاڑی کو ایکسیڈنٹ ہوا یا تمہارے گھر کو آگ لگی تو میں تمہیں اتنی رقم ادا کروں گا یا کہ تمہارے اس نقصان کی میں تلافی کروں گا. اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ایک انسرٹین ایونٹ ہے کہ جس پہ کہ یہ کانٹریکٹ کیا جا رہا ہے، کہ جس کے حوالے سے پارٹیز کو یہ نہیں پتا کہ آیا وہ ایونٹ ہوگا بھی یا نہیں، اور اس کا میگنیچیوڈ یا کہ اس کی شدت کتنی ہوگی. انشورنس کانٹریکٹ کو ہم ایکسچینج کانٹریکٹ کہتے ہیں، یعنی یہ کوئی گریچوٹس کانٹریکٹ نہیں ہے یا کہ ڈونیشن کا کانٹریکٹ نہیں ہے. ایکسچینج کانٹریکٹ اس سینس میں ہے کہ یہاں پہ دو کاؤنٹر ویلیوز ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج ہو رہی ہیں. یہاں پہ جو پریمیم انشورڈ پرسن پے کر رہا ہے وہ در حقیقت کنسیڈریشن ہے اماؤنٹ آف انشورنس کا، کہ جو کہ انشورنس کمپنی نے جس کا وعدہ کیا ہوا ہے یا کہ جس کی اس نے انڈر ٹیکنگ دی ہے کہ وہ فیوچر میں پے کرے گی. یہ جو اماؤنٹ آف انشورنس ہے اس کی پیمنٹ ایک پروبیبل لاس پر ڈیپینڈ کرتی ہے، کہ ایک واقعہ ہوگا اور اس کے نتیجے میں جو انشورڈ پرسن ہے اسے کوئی نقصان ہوگا اور اس نقصان کی تلافی یہ انشورنس کمپنی کرے گی. اس لحاظ سے ہم اس کو کانٹریکٹ آف انڈیمنٹی کہتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ایک نقصان واقع ہو رہا ہے اور اس نقصان کی تلافی انشورنس کمپنی کر رہی ہے. اس میں لائف انشورنس کانٹریکٹ آف انڈیمنٹی نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سب سے پہلے یہ پروو کریں کہ آپ کو نقصان ہوا ہے یا نہیں. لیکن جو پراپرٹی انشورنس ہے، جائیداد کی انشورنس ہے، اشیاء کی جو انشورنس ہے، اس میں جو انشورنس کمپنی پے کر رہی ہے در حقیقت وہ اس نقصان کی تلافی کر رہی ہے کہ جو کہ انشورڈ پرسن کو لاحق ہوا ہے. جیسے کہ میں نے مثال دی ہے کہ اگر کسی شخص کے مکان کو آگ لگ گئی یا جائیداد کو، اس کی دکان کو آگ لگ گئی اور اس نے انشورنس کروائی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ انشورنس کمپنی یہ پرومس کر رہی ہے کہ آپ کو جو نقصان ہوا، اور یہ اندازہ نہیں ہے کہ اس نقصان کا میگنیچیوڈ کیا ہے، اس کی کوانٹٹی جو کتنی ہے، اس نقصان کی تلافی یہ کمپنی کرے گی. بہت ممکن ہے کہ اس نے 20 یا 25 ہزار روپے پریمیم دیا ہو کار کا، جبکہ کار کا جو ایکسیڈنٹ ہے اس کی مالیت یا کہ اس کی ویلیو کوئی 2-3 لاکھ تک جو پہنچتی ہو، یعنی اس 2-3 لاکھ میں ہی اس کی نقصان کی تلافی ہو سکتی ہو، تو اس صورت میں کمپنی وہ 2 یا 3 لاکھ پے کرے گی. تو اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک قسم کا کانٹریکٹ آف انڈیمنٹی ہے اور اس کے اندر ایک غرر موجود ہے، جبکہ جو لائف انشورنس ہے وہ انڈیمنٹی کا یا کہ نقصان کی تلافی کا کانٹریکٹ نہیں ہے. یعنی اس میں یہ ثابت کرنا ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کو واقعی اس موت سے نقصان پہنچا ہے یا کہ نہیں. تو اس طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو انشورنس کا کانٹریکٹ ہے
وہ ایک غرر کا یا کہ انسرٹینٹی کا کانٹریکٹ ہے، جس کے اندر غرر بہت ساری صورتوں میں یا کہ شکلوں میں ہمارے سامنے آتا ہے۔